الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به اللهم إني أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ ہود 11ویں پارے کی 2 آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کا قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے قوم کو دعوت دی اور سمجھایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، بس تم خواہ مخواہ اپنی طرف سے کچھ ایجاد کی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں جو تمہیں سمجھاتا ہوں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اس بات پر مجھے اجر اللہ رب العزت دیں گے، افلا تعقلون، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ جو تلاوت کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ جب موسم کو جناب ابر آلود دیکھتے تھے تو چہرے کے اوپر غم و حزن کے آثار
نمایاں ہو جاتے تھے۔ ویسے آپ اپنی زندگی میں بہت کم دفعہ قہقہ لگا کر ہنسے ہیں کہ جس میں آپ کے دانت مبارک پورے نظر آئے ہوں، بہت کم دفعہ۔ دنیا ہے ہی دوستو دار الامتحان ہے، دار الغم و حزن ہے، یہ قہقہ لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی کوئی ایسی نوبت آ بھی جاتی، کوئی خوشی کی خبر آ جاتی، تو آپ تبسم فرماتے تھے جس سے آپ کے سامنے والے 4 دانت یا 6 دانت ظاہر ہوتے تھے، ورنہ اپنی حالت میں متفکر ہی رہتے تھے۔ دوستو جس شخص پر جتنا بوجھ ہو وہ اتنا زیادہ ہی متفکر اور پریشان رہتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری بات کہ ان کے لیے دونوں عالم نمایاں ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو گناہوں سے، جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے، اور انہیں جہنم نظر آ رہی ہے۔ اس لیے وہ آدمی کہ جس کا علم بالمشاہدہ ہو، جن چیزوں کو وہ جان چکا ہے، جنت کو دیکھ چکے ہیں، دوزخ کو دیکھ چکے ہیں، اللہ کو دیکھ چکے ہیں، تمام احوال سے باخبر ہیں، تو پھر ایسے آدمی کے اوپر غم و حزن اور تفکر زیادہ طاری ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ آپ بس نوبت آ جاتی کبھی تو تبسم فرماتے، لیکن جب موسم کو ابر آلود دیکھتے تو اندر حجرے میں تشریف لے آتے، باہر چلے جاتے، پھر صحن میں چکر لگاتے، مسجد نبوی میں چلے جاتے، پھر گھر آ جاتے، اور چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار رہتے تھے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ جو بادل ہیں جب تک یہ برسنا شروع نہ کر دیں تو مجھے خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں قوم عاد کے اوپر جیسے بادل آئے تھے اور قوم نے سمجھا تھا کہ یہ بارش لے کر آ رہے ہیں، حقیقت میں وہ عذاب لے کر آ رہے تھے، تو مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میری قوم کے اوپر یہ بادل عذاب نہ لے کر آ رہے ہوں، اس لیے پریشان ہوتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھتے رہتے تھے جب تک بارش شروع نہیں ہو جاتی تھی، اور جب بارش شروع ہو جاتی تو پھر آپ کی طبیعت حسب معمول ہو جاتی۔ دعا کیا فرماتے؟ موسم کو ابر آلود دیکھ کر فرماتے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، اے اللہ اس کو خیر بنا دے اور اس میں خیر جو ہے وہ عطا کر دے، وَخَيْرَ مَا أَرْسَلْتَ بِهِ، اور اس میں جو بھیجا ہے وہ خیر ہمیں عطا کر دے، ان بادلوں میں جو آپ نے بھیجا ہے وہ خیر کا پہلو ہمیں عطا کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من شرہا، اے اللہ اس میں اگر شر ہے تو آپ کی پناہ چاہتا ہوں، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور اس میں کوئی اور شر کا پہلو ہے اس سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اگر آپ نے اس میں شر بھیجی ہے تو اس شر سے بھی ہمیں بچا۔ یہ دعا آپ مسلسل پڑھتے رہتے تھے جب بادل دیکھتے، اور جب بادل ایک بابرکت بارش برسنا شروع کر دیتے تو پھر مطمئن ہو جاتے تھے۔
آسان دعا ہے، یاد کرنی چاہیے۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ وادی احقاف جو خضرموت، یمن اور عمان کا ایک بارڈر سمندری ہے، اس کے اوپر یہ وادی احقاف آباد ہے، موجود ہے۔ اسی وادی احقاف کے نام سے 26ویں سپارے والی پہلی سورت بھی ہے، اس میں بھی قوم عاد کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے قوم عاد کی طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قوم عاد کی طرف منسوب اس لیے ہے کہ ان کے ایک جد امجد کا نام عاد تھا، جس سے یہ قوم عاد مشہور ہوئی، اور ان کے پیغمبر کا نام ہود ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہیں۔ آپ نے فرمایا، ابا ذر، آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنے پیغمبر اللہ نے عربی بھیجے ہیں؟ تو عرض کیا کہ حضور نہیں معلوم؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر، 4 پیغمبر اللہ رب العزت نے عربی بھیجے ہیں، ایک حضرت ہود، ایک حضرت صالح، ایک حضرت شعیب، اور ایک جو آپ کا نبی ہے۔ یہ آپ کے جملے ہیں، ایک وہ جو آپ کا نبی ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ 4 پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عربی بھیجا ہے۔ ویسے عربی زبان حضرت نوح علیہ السلام بھی جانتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی جانتے تھے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے تھے، لیکن ان کی جو قومی زبانیں تھیں وہ عربی نہیں تھیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے شجرہ نسب میں سے جناب ہیں، تو ان کی زبان اصل تو عبرانی تھی، لیکن انہوں نے شادی قبیلہ جرہم سے کی تھی، یمنی سے، وہ خاندان عربی تھا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان بھی عربی ہو گئی۔ اور عربی کیا ہوئی کہ عربی زبان کے فصاحت و بلاغت کے امام شمار ہونے لگے پھر بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو فرمایا کہ یہ 4 پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے عربی زبان دی ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا تو ان کی قوم میں شرک و بدعت، بت پرستی کی صورت میں بہت زیادہ رواج پا چکی تھی، اور آپ قوم کو سمجھاتے رہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ ان میں چند نقص واضح تھے، ایک ظلم کا، ایک تکبر کا، ایک شرک بت پرستی کا، اور ایک نبی کی مذاق بنانے کا، شاعر کی استہزاء کرنے کا۔ اور جب آپ بیان کرتے ہیں تو کہتے تھے کہ آپ عذاب سے ڈراتے ہیں تو پھر لاؤ نا عذاب، کہاں ہے عذاب؟ عذاب مانگتے تھے۔ یہ ان میں نقص تھا اس قوم میں، اور یہ تمام نقص ایسے ہیں کہ جو بغاوت پر مبنی ہیں۔ ایک گناہ ہوتا ہے جو انسان کا شخصی ہوتا ہے، اس سے اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں ہوتی۔ جب گناہ بغاوت کی صورت اختیار کر لے،
ظلم ہے تو دوسروں پر کرنا ہے، تکبر ہے تو دوسروں پر کرنا ہے، بت پرستی ہے تو اللہ کا شریک ٹھہرا کے اللہ کو ناراض کرنا ہے اور غضب کو دعوت دینی ہے، پھر نبی کی استہزاء اور عذاب لاؤ، یہ بھی ایک بغاوت ہے، سرکشی حد درجے کی ہے۔ ایسی صورت میں پھر اللہ پاک سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ گناہگار سے ناراض ہوتے ہیں لیکن پیار بھی ہے۔ حدیث میں جناب کا فرمان ہے نا، خیر الخطائین التوابون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار وہ ہیں جن سے گناہ ہو جائے اور توبہ کر لیں، اللہ ان کو پھر اپنا بنا لیتا ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑا انعام ہے دوستو، ورنہ یہ دروازہ بند کر دیا جاتا کہ بس گناہ اگر ہو گیا خیال رکھنا کہ معافی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ ایسے ہیں کہ جن کی عدالتوں میں گناہ کی معافی نہیں ہے، اور معاف کرنے پہ آئیں تو اللہ کے باغی کو پھر معاف کرتے ہیں ان سے ڈر کر۔ یہ ان میں نقص تھے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام مسلسل ان کو سمجھا رہے ہیں، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے قوم کوئی بات نہیں، آپ لوگوں سے شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، تکبر اور ظلم ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر صدق دل سے گناہوں سے برات کر لو۔ استغفار تو دل کو پاک کرنا ہے، سیکل کرنا ہے، کلی کرنا ہے نا استغفار سے۔ حدیث میں جناب کا فرمان ہے نا، ہر چیز کی کلی ہوتی ہے اور دل کی کلی استغفار ہے۔ استغفار سے تو دل صاف ہوگا، لیکن گناہوں سے برات وہ توبہ سے ہوتی ہے۔ تعلق جڑتا ہے، صلح ہوتی ہے، پہلے استغفار اور پھر توبہ سے۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کوئی بات نہیں، شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، گناہ ہو گئے، استغفار کرو، اس کا دروازہ کھلا ہے، کوئی چھٹی بھی نہیں ہے، جب چاہو اس کو پکارو اور بلاؤ، پھر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، پھر رحمت کی بارشیں بھی برسائے گا، تمہاری قوت میں اضافہ بھی کرے گا۔ مجرم بن کر اللہ کے پاس نہ جاؤ، یعنی موت سے پہلے اپنے جرم سے اپنے آپ کو صاف کر دو، اور موت سے پہلے اپنے آپ کو مجرمین والے دائرے سے نکالنے کا ایک ہی حل ہے، اور توبہ استغفار۔